کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور دنیا میں بسنے والے سارے ہی مسلمانوں کو رمضان کا یہ مقدس برکتوں، رحمتوں، سعادتوں اور مغفرتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں ہم کہ اللہ نے یہ مہینہ خاص طور پر اس سال ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ گزشتہ رمضان ابھی ہم اس کو بھلا نہیں پائے ہیں کہ وہ رمضان ہمارا کس طرح گزرا ہے، کن حالات میں ہم گھرے ہوئے تھے۔ مسجدیں مسلمانوں کو ترس رہی تھی اور ایک ایک مسلمان بھی مسجد میں جا کر عبادت کرنے کو ترس رہا تھا، بلبلا رہا تھا، لیکن اس کے لیے لاکھ چاہنے کے باوجود کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ وہ مسجد میں جا کر بالکل بشاشت کے ساتھ، اپنے شوق ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے اس کو منا سکے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ان سال اس وبا کے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، اس پر ہمیں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کم ہے۔ اب یہاں مسئلہ میرے اور آپ کے شوق ذوق کا ہے، میرے اور آپ کی ہمت کا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنا شوق ذوق کتنا دکھاتے ہیں، کتنی ہمت کرتے ہیں اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی طرف سے جو روزانہ مغفرتوں کے پروانے دیے جا رہے ہیں اس پروانے میں اپنے آپ کو مستحق بنانے کے لیے کتنی کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو آ چکا، شروع ہو چکا، اس کے 3 دن تقریباً گزر رہے ہیں، آج تیسرا روزہ ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں جن خصوصیات کے ساتھ موجود تھا، اللہ کے نبی کے دور میں رمضان میں جو رحمتیں اللہ کی برستی تھیں، اللہ کی طرف سے جو پروانے عطا کیے جاتے تھے، دوزخ سے جتنے دوزخیوں کو آزاد کیا جاتا تھا، جتنی رحمتوں کے پروانے اللہ کی طرف سے دیے جاتے تھے، جتنی سعادتیں اللہ کے نبی اور آپ کے جانثار صحابہ نے حاصل کی ہیں، وہ ساری خصوصیات کے ساتھ رمضان آج بھی موجود ہے۔ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو رمضان جن خصوصیات کے ساتھ نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کی رحمتیں جتنی برستی تھی، اللہ کی طرف سے جتنے رحمت کے پروانے دیے جاتے تھے، مغفرت کے بخشش کے پروانے دیے جاتے تھے، اب ان میں اس دور میں کمی آ گئی ہے۔ خدا کی قسم ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے بخشش کے پروانے جو نبی کے دور میں تھے، خدا کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی کمی کے بغیر آج بھی وہی ہیں۔ اتنی ہی رحمتیں اللہ کے نبی کی دور میں جتنی برستی تھی آج بھی برس رہی ہیں۔ میرے اور آپ کے شوق ذوق کا مسئلہ کہ ہم ان رحمتوں کے خزانوں میں اپنے آپ کو کتنا مستحق بناتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کو ہم کتنا حاصل کرتے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے وعدوں میں کوئی کمی نہیں، سارے وعدے اللہ کی ساری رحمتیں آج بھی موجود ہیں۔ سورج روز نکل رہا ہے، جب سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے اس وقت سے سورج کی جو کیفیت تھی اسی کیفیت کے ساتھ سورج آج بھی نکل رہا ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ سورج جس طرح اس وقت دنیا کو روشن کرتا تھا، آج بھی سورج اسی طرح دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ فائدہ اٹھانے والے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
بیوقوف ہے انسان، بیوقوف ہے وہ آدمی جو اپنی آنکھیں بند کر کے یہ کہتا ہے کہ مجھے سورج سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ دنیا اسے پاگل کہے گی، دنیا اسے بیوقوف کہے گی، دنیا اسے سب سے بڑا بدبخت آدمی کہے گی۔ تو نے آنکھیں بند کی ہیں، کمی تجھ میں ہے، سورج میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جس وقت سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے، جس آب و تاب کے ساتھ، جس روشنی کے ساتھ سورج اس وقت تھا، آج بھی ہے، دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ پوری دنیا، دنیا کی ساری مخلوق اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن چند بے وقوف نادان ہیں آج بھی اس دنیا میں جو اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، آنکھ بند کر کے گھروں میں سو رہے۔ قصور ان کا ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی تاکہ یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ رمضان کا مہینہ بھی اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ، اللہ کی پوری رحمتوں کے ساتھ، اللہ کی پوری بخششوں کے وعدوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اگر ہم میں سے چند نادان، چند بے وقوف رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود اپنی زندگی اسی طرح گزاریں جس طرح سابقہ 11 مہینے کی زندگی ہم نے گزاری ہے، رمضان شروع ہو چکا، روزے شروع ہو چکے، قرآن کی تلاوتوں ہر جگہ ہر مسجد میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے، لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، صدقات خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں، نوافل کی پابندیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے چہروں پر سنتیں آ چکی ہیں، ان کے لباس بدل چکے ہیں، ہاتھوں میں مسواک تسبیح آ چکے ہیں، زندگیوں کا ڈھنگ طور طریقہ بدل چکا ہے، سب کچھ کرنے والے کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں، اللہ کے خزانوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چند لوگ ہیں ان کی زندگیاں اسی رفتار سے گزر رہی ہیں۔ رمضان آ کر بھی ان کی زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی تجارتیں جو 11 مہینے چل رہی تھی وہ اسی رفتار سے چل رہی ہیں، تجارتوں میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اللہ معاف کرے بعض مسلمان محروم القسمت وہ بھی ہیں جن کی تجارتوں میں اب اضافہ ہو چکا ہے، حرص پیدا ہو گئی ہے، لالچ پیدا ہو گیا ان کے اندر، دنیا کمانے میں لگ چکے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، ایسے بھی ہیں مسلمان۔ اب بتاؤ کس کا گلا شکوہ کیا جائے؟ کیا رمضان پر انگلی اٹھائی جائے یا خود ان کی زندگیوں پر انگلی اٹھائی جائے؟ رمضان تو ہے اپنے پورے آہ کے ساتھ، اپنے ماہتاب کے ساتھ، رمضان اپنے پوری روشنائیوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے، لینے والوں کی کمی ہے۔ کچھ تو ہے رمضان میں، غور کرنے کی بات ہے بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، کچھ تو ہے رمضان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اذا دخل رمضان تغیر لونہ، اللہ اکبر، جب رمضان شروع ہوتا، رمضان داخل ہوتا، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ بے سبب بے خودی نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے رمضان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کثرت صلاتہ، آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو چکا۔ کیا دوسرے اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں زیادہ نہیں تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کی آیتیں نازل کرنی پڑی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں کھڑے ہو کر اتنی دیر تک پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کی چہیتی بیوی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تھا آپ کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا، نمازوں میں اور اضافہ ہو جاتا، عجیب معاملہ تھا۔ اور ایک روایت میں
خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان واشتد میزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا رمضان میں؟ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار مبارک کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے. ازار کو، اپنے پاجامے کو، اپنی لنگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے باندھ لیتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ رمضان شروع ہوتے ہی آپ یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ شراح حدیث نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ازار کو، لنگی کو مضبوطی سے باندھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب عبادت کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر لیتے تھے. اور ایک دوسرا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ پورے رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے. یہ مہینہ صرف عبادت کا مہینہ ہے. دنیا کا ہر عمل اب چھوڑ دیا جائے. حالانکہ بیوی سے ملاقات کرنا یہ دنیا کا عمل نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، یہ تو ہمارا آدھا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان کہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، بیوی اس کا حق ادا کرنے کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں. 11 مہینے تو ہیں بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے. یہ مہینہ تو خاص کر اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت کے پروانے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے بخشش کروانے کا مہینہ ہے، اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما جانت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا شد میزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی مضبوطی سے باندھ لیتے. ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ، اور پھر اپنے بستر پر رمضان ختم ہونے تک کبھی لوٹ کر نہیں آتے تھے. اللہ اکبر. ایک مہینہ پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو ترک کر دیتے تھے. بستر اٹھا کر رکھ دو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ مہینہ سونے کا مہینہ نہیں ہے. سونا تو انسان کی ایک ضرورت ہے. ایک مومن کا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ سوتے وقت ایمان والا گناہوں سے بچتا ہے. کان سے گناہ نہیں کر سکتا، آنکھ سے گناہ نہیں کر سکتا، زبان سے گناہ نہیں کر سکتا، ہاتھ سے گناہ نہیں کر سکتا، پیروں سے گناہ نہیں کر سکتا. سوتے وقت کو اس کے سارے اعضاء گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اسی لیے مومن کا سونا بھی عبادت کہا گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کے اعمال یہ امت کے لیے نمونہ ہیں، ایک سبق ہیں کہ میں جو بخشایا گیا ہوں، میرے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، میرے صدقے میں اللہ نے اس جنت کو آراستہ کیا ہے. جب میں رمضان کے مہینے میں اتنی پابندی کر رہا ہوں کہ میں نے سونے کو ترک کر دیا، اپنا بستر اٹھا کر رکھ دیا، جو ایک ضرورت کی چیز ہے، ایک ایمان والے کے لیے عبادت کی چیز ہے، اسے بھی میں نے ترک کر دیا، تو پھر تمہارا کیا حال ہونا چاہیے؟ تمہیں رمضان میں کیسی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ کو اپنے تنافس تمہیں کیسے دکھانے چاہیے؟ اللہ کو تمہیں اپنا مقابلہ کیسے دکھانا چاہیے نیکیوں میں کہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں گا، میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں گا، میں اس سے زیادہ نمازیں پڑھ کے دکھاؤں گا، اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے بتاؤں گا، اس سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے بتاؤں گا، اس سے زیادہ ذکر و اذکار کر کے بتاؤں گا، اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر بتاؤں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہمارے لیے سبق ہے، نمونہ ہے کہ اتنا اہتمام اللہ کے نبی کا کہ پورا مہینہ بستر کی طرف نہیں دیکھتے تھے. حتی ینسلخ، یہ کوئی عام آدمی روایت نہیں کر رہا ہے. آپ کی چہیتی بیوی جو آپ کے گھر میں رہنے والی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بستر پہ نہیں جاتے تھے. باہر کا آدمی کہے تو اس کی بات کا اتنا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ باہر کا آدمی رات کے وقت آ کر کہاں جھانکے گا گھر میں؟ گھر کا حال تو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. آپ 5 منٹ بھی اگر گھر میں سوئیں گے بیوی کی نظر پڑ جائے گی، دیکھ لے گی کہ سو رہے ہیں. دیکھو باہر تو بیان میں بولتے ہیں کہ میں سوتا ہی نہیں ہوں رمضان میں، اب دیکھو یہاں سو رہے ہیں بیٹھ کے. بیوی کو تو پتہ چل جائے گا.
یہ گواہی صحابہ نے نہیں دی ہے، حالانکہ صحابہ کی گواہی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے ولی کی گواہی سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ اس سے آگے کی چیز بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے بارے میں، آپ کے اس عمل کے بارے میں گواہی کون دے رہا ہے؟ آپ کی چہیتی بیوی، آپ کی گھر میں رہنے والی آپ کی زوجہ مبارکہ، جن کو صدیقہ کا لقب دیا گیا، جو ہر وقت سچ بولنے والی، تصدیق کرنے والی ہے، کبھی جھوٹ ان کی زبان سے نہیں نکلا ہے۔ ایسی بیوی آپ کے بارے میں گواہی دے رہی ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ ختم ہو جاتا، آپ بستر پہ نہیں آتے تھے۔ آخر کیا چیز ہے اس رمضان میں؟ کچھ تو ہے جس کے لیے اتنے مجاہدے کیے جا رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں 60 قرآن ختم کر رہے ہیں۔ 60 6 نہیں بتا رہا ہوں، 7 نہیں بتا رہا ہوں، 60 قرآن ختم کر رہے ہیں صرف ایک مہینے میں۔ دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن۔ ایک پارہ پڑھنے میں اگر آپ اطمینان سے پڑھیں تو 20 منٹ لگیں گے۔ جو حافظ ہیں وہ اگر تھوڑا سا تیزی سے پڑھیں گے تو 15 منٹ لگیں گے ایک پارہ پڑھنے میں۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، آپ اسے ملٹیپلائی کر کے اگر ضرب لگا کے دیکھیں گے تو 7.5 گھنٹے لگیں گے پورا قرآن ختم کرنے میں، صرف 7.5 گھنٹے۔ تو بتاؤ کیا مشکل ہے یہ کام؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ دن میں قرآن ختم نہیں کر سکتے؟ 24 گھنٹوں میں 7.5 گھنٹے، صرف 7.5 گھنٹے۔ وہ تو وہ تھے جو دن میں 24 گھنٹوں میں 2 قرآن ختم کر رہے ہیں۔ دن میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، رات میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے۔ یہی معمول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے۔ اور یہ صرف اس دور کے اکابر نہیں تھے، آج بھی اللہ کے بندے ہیں۔ فضائل اعمال جن کی کتاب ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی معمول تھا روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے۔ اور صرف قرآن ہی ختم نہیں تھا ان کا، پوری رات عبادتوں میں گزرتی تھی۔ دن میں ان کے معمولات تھے، ذکر و اذکار تھے، کتابیں لکھتے تھے، خطوں کے جوابات دیے جاتے تھے، ان کی مجلسیں لگتے تھی، لوگوں کی بڑی بھیڑ جمع ہوتی تھی، ان کے سامنے بیانات ہوتے تھے۔ رمضان شروع ہوتا تھا، ایک دیوانگی چھا جاتی تھی ان پر، لوگ دیکھ کے اشک کرتے تھے کہ یہ انسان ہی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ نہ انہیں سونا یاد رہتا ہے، نہ انہیں کھانا یاد رہتا ہے، نہ انہیں پینا یاد رہتا ہے، دنیا کی کوئی چیز انہیں یاد نہیں رہتی۔ یہ دنیا کو بھلا کر ایک عجیب دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے بالکل دنیا کو بھول جاتے ہیں، دنیا کس چیز کا نام انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آج بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے محلے میں ہیں، ہر محلے میں آپ جا کر دیکھیں ایسے بندے آپ کو ملیں گے کہ رمضان کا مہینہ کیا شروع ہو گیا ان کی زندگی بدل گئی، ان کے دکان بند پڑے ہیں، ان کے روزانہ کا معمول، ان کا نظام الاوقات، ان کا ٹائم ٹیبل بدل چکا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا، آپ سے درخواست بھی کی تھی، کم از کم اس ایک مہینے میں اپنے گھر کا نظام الاوقات بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، خود مرد اپنا الگ ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنی عورتوں اور بیویوں کا الگ ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنے بچوں کا الگ ٹائم ٹیبل بنائیں، سب کا ایک ٹائم ٹیبل کم از کم آخری درجہ بول رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بن جانا چاہیے۔ اگر نہیں بنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تیسرا ہی روزہ ہے، ابھی 27 دن باقی ہیں، اور بھی موقع ہے۔ اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں، آج ہی بنا سکتے ہیں ہم ٹائم ٹیبل۔ یہ میں بار بار اس بات پر اصرار اس لیے کر رہا ہوں، جس کا ٹائم ٹیبل بن گیا، جس کا نظام الاوقات گھر میں بن گیا، خدا کی قسم وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ رمضان اور روزوں کا اصل مقصد تو یہی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر روزے اسی لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، خدا کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس کے لیے بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹائم ٹیبل بنا کے لگا رہو اپنے گھر میں۔
کہ مجھے فجر سے کتنی دیر سونا ہے، کتنی دیر اٹھ کر کیا عمل کرنا ہے. دکان اگر جا رہا ہوں، میں بالکل حرام نہیں کہہ رہا ہوں، بہتر ہے کہ کم از کم اس ایک مہینے میں اپنی تجارتوں کو، اپنی دکانوں کو چھٹی دے دو. جو حضرات دے سکتے ہیں، جن کو اللہ نے سہولت دی ہے، جن کو مالی وسعت حاصل ہے، جن کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، کم از کم اللہ کے واسطے اپنی زندگی پر رحم کر کے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس ایک مہینہ ہی صحیح دکانوں کو چھٹی دے دو. کچھ نہیں بگڑے گا. خدا کی قسم، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو خدا کی قسم وہ پورے سال یہ تمنا کرے گا کہ پورا سال رمضان ہو جائے. رمضان کیا چیز ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اگر یہ ایک مسلمان کو معلوم ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ پورا سال رمضان ہو جائے. بہت بڑی نعمت کی چیز ہے. اگر ہم اپنا یہ نظام الاوقات بنا لیں گے تو خود ہم باقاعدہ طے کریں گے کہ مجھے کس وقت سے کس وقت تک کیا کرنا ہے. آرام کا وقت کیا ہوگا، میرے دکان کا وقت کیا ہوگا، ذکر و اذکار کا وقت کیا ہوگا، تہجد کا وقت کتنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کا وقت کتنا ہوگا، ذکر و اذکار کا وقت کتنا ہوگا، درود پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجنے کے لیے اس کا کتنا وقت ہوگا. یہ سب چیزیں ہماری جب طے ہو جائیں گی تو پھر گناہ کے لیے کون سا وقت بچے گا؟ ہے کوئی مسلمان ایسی ہمت رکھنے والا کہ وہ گناہ کا بھی ذکر اپنے چارٹ میں، اپنے ٹائم ٹیبل میں لکھے؟ ہے دنیا کا کوئی مسلمان جو گھر میں لکھ کے لگائے کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت میرا موبائل میں فلاں شو دیکھنے کا ہے، فلاں فلم دیکھنے کا ہے، نعوذ باللہ، اور فلاں بے حیائی کی چیزیں دیکھنے کا میرا یہ وقت ہے؟ ہے کوئی دنیا کا مسلمان جو اس طرح گھر میں اپنا لکھ کر لگائے؟ کوئی نہیں لگائے گا. لکھ کر لگائیں گے تو سب نیک اعمال ہی لکھ کر لگائیں گے، اور تم لکھ کر لگا دو گے انشاءاللہ اس کا فائدہ خود محسوس کرو گے کہ کم از کم یہ ایک مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. اور اللہ نے رمضان کا مہینہ جو دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے، کم از کم تمہارے اندر اتنی مشق تو ہو جائے، تمہارے اندر یہ صلاحیت تو پیدا ہو جائے کہ ایک مہینہ کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو. پھر دیکھو سال کے 11 مہینوں پر اس کا اثر پڑے گا. رمضان کا مہینہ تو پورے سال کا قلب ہے، پورے سال کا دل ہے. یہ دل جس طرح ہوگا اس کا اثر جسم کے اعضاء پر پڑے گا. حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. دل صحیح رہا تو پورے اعضاء، تمہارا پورا جسم صحیح رہے گا. دل بگڑے گا تو اس کا اثر پورے اعضاء پر پڑے گا. تو رمضان کو پورے سال کا دل کہا ہے. یہ ایک مہینہ کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر گزار لو، انشاءاللہ اس کا اثر پوری زندگی پر پڑے گا، پورے سال پر پڑے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اس مہینے کی پوری قدردانی کریں. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ قرب قیامت کا دور ہے، قیامت کے قریب کا زمانہ ہے. سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے، گھنٹے منٹوں کی طرح گزریں گے، منٹ سیکنڈوں کی طرح گزر جائیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کا 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا. ہم سوچتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، کیا 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا؟ انگریزی کے اعتبار سے تو مارچ کا مہینہ ہے، لیکن اگر آپ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے حساب لگائیں گے تو رجب کے مہینے میں گزشتہ سال بند ہوا تھا. رمضان سے 1-1.5 مہینہ پہلے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اب تو رمضان آ چکا، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. پتا چلا ہمیں کہ سال کیسے گزرا، مہینوں کی طرح گزر گیا. تو ایسے پرفتن دور میں اگر ہم اس نیکی کے سیزن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر اب کب اٹھائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مقدس مبارک برکتوں رحمتوں والا مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے بھرپور ہم میں سے ہر ایک فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. مرد بھی فائدہ اٹھائیں،
عورتیں بھی فائدہ اٹھائیں، ہمارے بچے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اس مہینے میں خواہ مخواہ کی واہی تباہی میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی، اس مبارک مقدس مہینے میں بھی ان کے گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، انٹرنیٹ چالو ہے، نیت بڑی اچھی ہے ان کی، جب ہم اعتراض کرتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں تو بہت اچھا کہتے ہیں۔ ہم نے یہ جو ٹی وی چلا رکھی ہے اس مہینے میں، وہ صرف تراویح دیکھنے کے لیے، حرمین شریفین سے جو لائیو تراویح چلتی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم سن رہے ہیں۔ شیطان نے جو سال بھر ہمارے اوپر محنت کی ہے، 11 مہینے، اگرچہ کہ اس مہینے میں اللہ نے اسے قید کر دیا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو اللہ نے قید کر کے رکھ دیا ہے، بند کر کے رکھ دیا ہے، لیکن 11 مہینے کی جو اس کی محنت ہمارے اوپر ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سرکش نفس جو ہمارے ساتھ ہے وہ ابھی آزاد نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر محنت کر رہا ہے، وہ ہمیں بہکائے گا۔ کتنی دیر بیٹھ کر آپ نماز دیکھیں گے، وہاں کی تلاوت سنیں گے، جی میں آئے گا کچھ دوسرا دینی پروگرام دیکھیں، آپ وہ چینل بدلائیں گے، اسی دینی پروگرام میں وقفے میں درمیان میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دکھائے جائیں گے جس میں بے حیا عورتوں کی تصاویر سامنے آئیں گی۔ اب آپ کی نظریں پڑیں گی، ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی بے حیائی کی تصویر دکھائی دی آپ نے پردہ ڈال لیا کہ میں نہیں دیکھوں گا۔ اتنا بڑا متقی تو نہیں ہوا ابھی مسلمان۔ اب لا محالہ اس پہ نظر پڑے گی، اس پہ نظر پڑے گی تو دل میں گندے خیالات پیدا ہوں گے، پھر تمہارے روزے کا حشر کیا ہوگا، پھر تمہارے رمضان کا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں، ان آلات کے پیچھے نہ پڑیں۔ حرمین شریفین کی تراویح آپ کو سننے کا اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی شوق ہے تو رمضان کے بعد بھی وہ تراویح آپ کو نظر بھی آئے گی، سنائی بھی دے گی، کیونکہ بہت سارے ویڈیوز کی شکل میں محفوظ آپ کو ملیں گے۔ اتنا ہی آپ کو شوق ہے تو رمضان کے بعد بیٹھ کر دیکھ لیں، آپ باقاعدہ طور پر لائیو ہی کی طرح وہ پوری تراویح دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے واسطے دوبارہ درخواست کر رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں جن کے گھروں میں ٹی ویاں ہیں، اللہ کے واسطے اپنی ذات پر، اپنی جانوں پر رحم کر کے کم از کم اس ایک مہینے کے لیے اس کو بند کر دے، اٹھا کر رکھ دے، اوپر نیچے بھی نہ رکھیں، اٹھا کر بالکل اوپر رکھ دے، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے، ورنہ شیطان بہکائے گا، نفس ہمیں ورغلائے گا، اور کیسے کیسے گناہوں کے ہم مرتکب ہو جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد تو تقوی ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خدا کا خوف پیدا ہو جائے، جو روزے میں ہمارے اندر الحمدللہ کچھ نہ کچھ درجے میں پیدا ہو جاتا ہے دنیا کے ہر مسلمان کے اندر۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا رمضان کا مہینہ ابھی یہ گرمی کے موسم میں آیا ہے، اللہ کا اس پر بھی کتنا بڑا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اس کا کتنا بڑا انعام ہے، کرم ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، صرف ایک روزہ یوں گزرا کہ اللہ نے اپنی رحمت باراں کا نزول کر دیا، بارشیں شروع ہو گئی۔ دیکھو بنگلور کا موسم کتنا ٹھنڈا ہو چکا، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ جمعہ کا وقت، دوپہر کا وقت ہے، کیسی کڑاکے کی دھوپ ہونی چاہیے، آپ کو منظر نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو برس رہی ہے۔ لیکن کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں شدید گرمی میں رمضان آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے بھی محسوس کیا ہے، خود ہم نے بھی اپنے بچپن میں، ہمیں یاد ہے کہ کیسی سخت گرمیوں میں رمضان کا مہینہ آتا تھا، دوپہر کا وقت یوں ہوتا تھا پانی کے لیے ترستے تھے، بلبلاتے تھے، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے سخت گرمی کے موسم میں بھی رمضان کو ہم نے پایا ہے اپنے بچپن میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہے، اور آج بھی دنیا میں بہت سارے مسلمان گرمی کے مہینے میں بھی رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی خوبی کی بات آپ کو بتاؤں میں کہ ایسے سخت گرمی کے موسم میں کوئی روزے دار مسلمان گھر میں اکیلا ہے،
تنہا ہے اور گھر میں کھانے کی عمدہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، فریج میں ٹھنڈے مشروبات رکھے ہوئے ہیں، پینے کی ڈرنکس کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، خدا کی قسم پیاس لگتی ہے، ترستا ہے، بل بلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے، نہ گھر میں اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دوست و احباب ہے، کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو اسے روک رہی ہے؟ کیا وہ حکومت کا ڈنڈا ہے؟ کیا وہ حکومت کا کوئی قانون ہے جو اسے روک رہا ہے؟ یا سیکیورٹی گارڈ ہیں جو اسے ہر وقت دیکھ رہے ہیں؟ یا گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہر وقت اس پر نظر لگائے ہوئے ہیں؟ کون سی چیز ہے آخر؟ آپ مجھے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تقوی، وہ ہے تقوی، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو، دیہات میں رہنے والا ہو، مجمع میں ہو، تنہا ہو، کہیں بھی ہو، رمضان کے مہینے میں ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ وہی تقوی ہے جو اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ یہ ڈر، اللہ بول رہے ہیں، یہ ڈر جو تمہیں پانی پینے سے آج روک رہا ہے، یہ ڈر جو تمہیں آج کھانا کھانے سے روک رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈر تمہیں ہر گناہ سے روکے۔ اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں ہم تمہیں ایک مہینے میں۔ ایسا نہیں کہ تم اتنے بھی بدبخت نہیں ہو، تم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہو، تمہارے اندر ہے وہ کیپیسٹی، تمہارے اندر ہے وہ طاقت، تمہارے اندر ہے وہ ہمت، تبھی تو تم رمضان میں روزہ توڑنے سے بچ رہے ہو۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، میں بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں۔ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا، میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ رمضان کے مہینے میں ان کو بھی بتا رہے ہیں، دیکھ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا اپنے بارے میں کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اب تجھے کون سی چیز بچا رہی ہے؟ تو بھی تو آج روزہ رکھ رہا ہے، تو بھی تو آج پانی پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو بھی تو آج کھانے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تیرے اندر وہ کیپیسٹی ہے، وہ طاقت ہے، وہ ہمت ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو اپنی اس طاقت کو استعمال کرتا ہے تو پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں رمضان میں جو طاقت تو نے استعمال کی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، یہی طاقت تو غیر رمضان میں بھی استعمال کر، پھر دیکھ تو گناہوں سے کیوں نہیں بچے گا۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، ہم خود نہ چاہیں تو بہانے تو ہزار ہیں۔ خود ہمت تو کریں، کوشش تو کریں۔ جب رمضان میں یہ کام ہم سے ہو سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں، تو غیر رمضان میں کیوں نہیں کر سکتے کام؟ تو روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اسی لیے فرض کیا، اسی لیے روزے کا بدلہ بھی اللہ نے اتنا بڑا بتایا، اتنا بڑا بتایا، اتنا بڑا بتایا۔ کسی اور عمل کا بدلہ اللہ نے اتنا بڑا نہیں بتایا جتنا بڑا روزے کا بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ۔ دو طریقے سے اسے شارحین حدیث پڑھتے ہیں، محدثین پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ دنیا کا جو بھی مسلمان روزہ رکھ رہا ہے وہ صرف میرے لیے رکھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ رہا۔ لوگوں کو اگر دکھانے کے لیے وہ روزہ رکھتا تو گھر میں آ کر پانی پی لیتا وہ۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا تو گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ گھر میں آ کر پانی پی کر اپنا منہ صاف کر کے پھر باہر نکل جاتا، لوگوں کو کیا پتا چلتا۔ لیکن وہ گھر میں بھی پانی نہیں پی رہا، وہ گھر میں کھانا نہیں کھا رہا، تو معلوم کیا ہوا؟ یہ روزہ لوگوں کے لیے نہیں رکھ رہا ہے۔ دنیا کا ہر عمل لوگوں کو دکھانے کے واسطے کر سکتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، آدمی صدقہ خیرات دے رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، آدمی حج پہ حج کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، آدمی عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، آدمی مسجد کی تعمیرات کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ کہتے صرف ایک عمل ایسا ہے، روزہ،
جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر سکتا، وہ روزہ رکھ رہا ہے تو صرف میرے لیے رکھ رہا ہے۔ تو اب سنو، جب وہ روزہ صرف میرے لیے رکھ رہا ہے تو اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ فرشتوں، تم اپنے قلموں کو بند کر دو، تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ یہ عمل میرے لیے کر رہا ہے، اس کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے، بند کر دو اپنے قلموں کو۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، بندے نے میرے لیے رکھا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ تمہیں نہیں معلوم ہے اس کا کتنا بدلہ ہے، اس کا ثواب کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اور بعض محدثین اسے اجزا بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے، بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ روزے کا بدلہ کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی سب سے قیمتی لاجواب چیز خود اللہ کی ذات ہے، جنت سے بڑی چیز اللہ کی ذات ہے، اللہ اسے پیش کر رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ بندے تجھے اور کیا چاہیے؟ میں مل گیا تو کیا، میں ملا تو سب ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ معاف فرمائے۔ بعض مسلمان ہیں بزرگان محترم، بہت افسوس ہوتا ہے ایسے مبارک مقدس مہینے میں بھی روزوں کے اتنے فضائل سننے کے باوجود بھی بعض مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ بعض تو ان کو کوئی عذر ہی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کھلم کھلا کھا رہے ہیں، فاسقوں کی طرح، فاجروں کی طرح، گنہگاروں کی طرح۔ رمضان کے مہینے کا کوئی اثر ان کی زندگی پر نہیں، ان کے چہرے پر نہیں، ان کے جسم پر نظر نہیں آتا، کھلم کھلا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے گنہگار ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، ان سے بڑا بدبخت، فاجر، گنہگار اور دنیا کا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگ ہیں جن کو معمولی عذر ہے، معمولی بیماری ہے، معمولی پریشانی ہے، جس کی وجہ سے شریعت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ علماء سے مسئلہ معلوم کرے آ کر، آپ خود مفتی نہ بن جائیں۔ تھوڑا سر میں درد آ گیا، بیمار، شریعت میں بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ریاضہ روزہ چھوڑ دیا، گھر میں سب اٹھا رہے ہیں، چھوٹا بچہ اٹھ کر روزہ رکھ رہا ہے، ابو جان اٹھ جائیے، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ باپ بڑے ہی دھڑلے سے، بے شرم ہو کر اپنے چھوٹے سے بچے کو کہتا ہے، بیٹے آج میری طبیعت ناساز ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ معمولی سا سر کا درد آ گیا، وہ اپنے آپ کو معذور سمجھ رہا ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ ایسی بیماری آپ کو آئی کہ بیماری رکھنے سے، بیماری کی وجہ سے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی جو آپ کو نقصان پہنچا دے گی، یا یہ کہ آپ کی جان جانے کی نوبت آ جائے گی، تو ایسی سخت حالت میں شریعت کہتی ہے کہ آپ فی الوقت روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جیسے ہی صحت مل جائے فوراً قضا کرو۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیماروں کو روزہ چھوڑنے کی جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کا مطلب بیمار یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ معاف ہے، نہیں، روزہ معاف نہیں ہے۔ فی الوقت بیمار ہیں، سخت بیماری تمہیں ہے تو شریعت نے صرف فی الوقت کے لیے اجازت دی ہے، اب روزہ نہ رکھیں، جیسے ہی تمہیں صحت مل جائے فوراً اس کی قضا کریں۔ تو سخت بیمار آدمیوں کے لیے بھی اتنا سخت معاملہ ہے شریعت میں کہ ان کو بھی صرف روزہ چھوڑنے کی فی الوقت اجازت ہے، لیکن بعد میں ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور بعض بیمار وہ ہیں یا بعض ایسی عمر والے حضرات ہیں، بالکل آخری سٹیج کو پہنچ چکے ہیں، ان کے 90 سال ہو گئے یا 100 سال کے قریب پہنچ گئے یا 70-80 سال بھی ہو گئے ہیں، بالکل اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ رکھ ہی نہیں سکتے روزہ۔ ہیں ایسے بعض تو الحمدللہ 70-80 سال میں بھی طاقتور ہوتے ہیں، پورے روزے رکھتے ہیں، لیکن بعض 60 سال میں اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، 70 سال میں اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک وقت ناشتہ نہیں کرتے ہیں تو ان کی جان کنی کی حالت ہو جاتی ہے، جان جانے کی نوبت ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی ہیں بعض کمزور۔
اب اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے ان کو، امپاسبل ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، اور بعد میں بھی اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، تو شریعت ایسے لوگوں کے لیے رخصت دیتی ہے کہ اب ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے مقدار غریب کو روپیہ یا کوئی اناج دینا پڑے گا یا کھانا کھلانا پڑے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار 1.25 کلو گیہوں، بازار میں اس کا ریٹ معلوم کریں، اس کا پرائس قیمت معلوم کریں کہ 1.25 کلو گیہوں کی کیا قیمت ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں عید کے دن صدقہ فطر، جیسے گزشتہ رمضان میں 70 روپے ہم نے ادا کیا تھا، وہ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت تھی۔ اب معلوم کر لیں کتنی قیمت ہے 1.25 کلو گیہوں کی، 70 روپے ہی ہیں، تو ہر روزے کے بدلے میں ایسا آدمی جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، آئندہ بھی رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، امپاسبل ہے، تو ایسے آدمی کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں 70 روپے آپ کسی غریب کو دے دیں۔ پیسے بھی دے سکتے ہیں، یا 70 روپے قیمت کا کوئی اناج یا اس کی ضرورت کی کوئی بھی چیز ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ہر روزے کے بدلے میں آپ کو 70 روپے دینے پڑیں گے۔ 30 روزے کا حساب لگا کر آپ شروع میں بھی دے سکتے ہیں، یا رمضان ختم ہونے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، یا درمیان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یا تو بیماری کی وجہ سے کہ آئندہ اچھے بھی نہیں ہوں گے، یا بڑھاپے کی وجہ سے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ان کو شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ کم از کم صدقہ فطر کے ذریعے سے اپنے روزہ چھوڑنے کا جو وبال ان پر آئے گا اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صدقہ فطر ادا کر۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگان محترم، رمضان کا ایک روزہ اگر چھوٹ جائے تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال نہیں، پوری زندگی بھی اگر تم روزے رکھ کر اس کی قضا کرنا چاہو، اس کا ثواب حاصل کرنا چاہو تو حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک روزہ رمضان کا اگر چھٹ گیا، زندگی بھر روزے رکھو، تمہیں رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اتنا قیمتی روزہ ہے رمضان کا ایک ایک روزہ، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ ہمارا ایک روزہ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ خطبے میں جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس میں کتنی بڑی بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے اور تراویح کے بارے میں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ رمضان کے 30 روزے اگر ہم نے ثواب کی نیت سے رکھ لیے تو پچھلی زندگی کے جو ہمارے 60 سال ہیں، کسی کے 70 سال ہیں، کسی کے 50 سال ہیں، پورے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو ایک روزہ بھی ہمارا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور یہی فضیلت تراویح کے بارے میں ہے۔ اسی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے مہینے میں رات میں عبادت کرے گا، اسے علماء نے تراویح کی نماز مراد لی ہے۔ اگر تراویح کی نماز رمضان میں پابندی کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ کتنی بڑی ثواب کی چیز ہے تراویح۔ لیکن ہوئے بہت سارے مسلمان تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، اسے ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ یہ نماز آ رہی ہے، پورا قرآن سننے کی توفیق ہو جاتی ہے، موقع مل جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ پونا گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ عشاء کی نماز بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے تراویح کے چکر میں، ڈر ہے کہ ایک عشاء کی نماز آ کر پڑھ لوں گا تو لوگ پکڑ لیں گے، تراویح میں دوست پکڑ لیں گے۔ اس خوف سے بعض تو ایسے بدبخت بھی ہیں جو عشاء کی نماز بھی رمضان میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تراویح کے ڈر سے کہ کہیں دوست پکڑ کے تراویح میں نہ شامل کر لیں، اور بعض ایسے ہیں جو صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہی بھاگتے ہیں۔
اور یہ جو شوق ذوق آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شروع رمضان میں نظر آتا ہے، 4-5 روزے کسی مسجد میں جہاں اچھے قاری صاحب پڑھانے والے ہو، 8-10 رمضان 15 رمضان تک ایک بھیڑ ایک مجمع نظر آتا ہے، اس کے بعد رفتہ 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 لوگ پیچھے سے ہٹتے چلے جاتے، یوں سمجھتے ہیں کہ گویا تراویح کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اہمیت نہیں۔ اور کیا اہمیت چاہیے کہ اس ایک تراویح کی نماز پر پوری زندگی کے گناہ تمہارے بخشے جا رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا فضیلت چاہیے؟ اس لیے تراویح کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے، ایک دن کی بھی تراویح ہماری ناغہ نہیں ہونی چاہیے، نہ مردوں کی ہونی چاہیے نہ گھر میں عورتوں کی ہونی چاہیے، باقاعدہ گھر میں عورتوں سے پوچھو، معلوم کرو کہ آج کی تراویح تم نے پڑھی نہیں پڑھی ہے، اور پورے 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ یہ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ ہے، ابھی اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ طور پر معصوم روزے دار کے ناموں سے بچوں کی تصاویر آنے لگی ہیں، کوئی 6 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 7 سال کا ہے، ان کو روزے رکھائے جا رہے ہیں اور باقاعدہ ان کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ ہمارا بچہ آج روزے دار ہے، اور باقاعدہ گھروں میں خاندان کے افراد کو بلا کر باقاعدہ ایک نظام دعوت کا کیا جاتا ہے، پورے ریاکاری کے اعمال شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ ہم جان بوجھ کر زبردستی اس میں ریا کو داخل کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس میں ریا کا کوئی شائبہ نہیں رکھا ہے، اللہ نے ریا سے روزے کو بالکل پاک کیا ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ اللہ نے پاک کیا، اس کے باوجود ہم ریا کو داخل کر رہے ہیں۔ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، یہ بات ذہن میں محفوظ رکھ لیں، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، صرف حکم، مارنا نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں، صرف حکم۔ حکم کا مطلب ان کو بتانا، بچے نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھ لیا، نہیں پڑھے نماز پڑھو، ظہر کی پڑھو، عصر کی پڑھو، مغرب کی پڑھو، عشاء کی پڑھو۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک صرف تمہیں اتنی اجازت ہے کہ زبان سے بولو، مارنے کی بالکل اجازت نہیں، ٹچ نہیں کر سکتے بچوں کو تم نماز کے بارے میں۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، دن میں اللہ نے 5 مرتبہ فرض کیے، اس عمل کے بارے میں حضور نے کیا حکم دیا؟ 7 سال سے پہلے تمہیں اجازت نہیں ہے حکم دینے کی، چھوڑو، بچہ ہے، کھیلنے دو اسے، بچپنا ہے اس کا، کھیلنے کی عمر ہے، کھیلنے دو اسے۔ ہاں غلط کاموں سے بچاؤ، موبائل سے، الٹے سیدھے گیم سے، الٹی سیدھی چیزوں سے، بری صحبتوں سے، اس سے بچاؤ، لیکن کھیل کود کے جو چیزیں اس میں چھوڑو اسے، آزاد رکھو اسے، ماں کی محبت دو، چھوٹے چھوٹے آداب، چھوٹی چھوٹی سنتیں سکھاؤ، کیونکہ ابھی اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہوئی ہے۔ ہاں 7 سال کی عمر ہو جائے تو چونکہ بچے کے اندر تھوڑی بہت شدھ بدھ آ جاتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اب اسے نماز کا حکم دو، صرف حکم دینا ہے، مارنا نہیں ہے۔ کب تک؟ 10 سال تک اسے چھوڑو، صرف بتاتے جاؤ بیٹے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جیسے ہی بچہ 10 سال کا ہو گیا، 10 سال میں اس نے قدم رکھ دیا، اب اگر ابھی اس کے اندر نماز کا شوق پیدا نہیں ہوا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب نماز کے بارے میں اسے تنبیہ کرو، مارو۔ مارنے کا مطلب بیلٹ نکال کے مارنا سے نہیں، بعض لوگوں کو مارو گے تو موقع ہی مل گیا، مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جسم پر نشان نہ پڑے، اور خاص کر چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا، بچوں کو بھی نہیں مارنا، اپنی بیویوں کو بھی نہیں مارنا، کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، چہرے پر کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بچوں کو بھی جو 10 سال میں مارنے کا حکم دیا گیا وہ ایسی مار کہ جس سے نشان نہ پڑے، اور چہرے پر بھی مت مارو، ہلکی پھلکی مار مارو تاکہ اس کے اندر تھوڑا ڈر پیدا ہو اور نماز کی پابندی کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ 7 سال سے پہلے کوئی زبردستی نہیں کرے گا، بچے کو روزہ نہیں رکھائے گا۔ ہاں شوق کے لیے اگر آپ رکھانا چاہتے، اس کے اندر تھوڑا سا اہتمام ہو جائے، اس کے اندر تھوڑی روزے کی عادت پیدا ہو جائے، تو میں بتا رہا ہوں جس طرح بعض علماء نے کہا ہے اگر آپ رکھانا چاہتے ہیں 5 سال کی عمر، 6 سال کی عمر سے، تو تھوڑا تھوڑا روزہ رکھاؤ، 2 گھنٹے کا رکھاؤ،
بچے سے کہو بچے تمہارا روزہ چھوٹا روزہ ہے، صبح اٹھ گیا اسے ناشتہ کرا دیا 2 گھنٹے بھوکا رکھ دو، بس کہو اس کے بعد تمہارا روزہ ہو گیا۔ اگر واقعی عادت آپ کو ڈالنے کا شوق ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے 5 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں پورا روزہ بچے کو زبردستی رکھا رہے ہیں، عصر کی حالت میں اس کی آنکھیں باہر نکل چکی ہیں، وہ پانی کو ترس رہا ہے، کھانے کو ترس رہا ہے، ماں باپ بالکل دینے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیٹا 1 گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، 2 گھنٹے باقی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی بس تھوڑا وقت باقی ہے، 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کتنے گناہ شریعت کے خلاف ایک عمل کرو گے خدا کی قسم کئی گناہ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس لیے شریعت کا جو مزاج ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ 7 سال کی عمر سے بچے کے اندر شوق پیدا کرو، روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، زیادہ زبردستی مت کرو، روزہ رکھنے کا شوق پیدا کرو، رکھنے دو۔ 7 سال سے پہلے زبردستی روزہ رکھانے کی یہ کوشش عام طور پر جو بعض حضرات کرتے ہیں اور اخباروں میں بھی دے کر ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ سخت غلط چیز ہے، خلاف شریعت چیز ہے، اسے خود بھی بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگان محترم، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، ایک بہت بڑا مجمع تو شروع میں نہیں آیا تھا۔ رمضان کا مقدس مہینہ رحمتوں سعادتوں والا مہینہ ہے، پوری رحمتوں کے ساتھ یہ مہینہ نازل ہوا ہے اور ساری رحمتوں کو لیے ہوئے ہم سب کے سامنے کھڑا ہے، تو ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم اپنا پورا شوق ذوق دکھائیں، ہمت کر کے اللہ کی پوری رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، خوب عبادات کا اہتمام کریں۔ کم از کم ہم میں سے ہر ایک مرد و عورت یہ نیت کرے کہ ہمارے 3 قرآن ختم ہو رمضان میں۔ جن کو پڑھنا آتا ہے کم از کم وہ نیت کریں کہ 3 قرآن کم از کم بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 10 کریں 20 کریں کوئی مسئلہ نہیں، جتنا ہو سکے اللہ نے جتنی توفیق دی آپ کریں، اور جن کو پڑھنا آتا ہے کم از کم 3 قرآن ہمارے ختم ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا خوب اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمارے سے 4 چیزوں کی کثرت کو چاہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہم زیادہ کریں۔ ایک کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے دکان میں بیٹھے ہوئے تسبیح ہاتھ میں لو، تسبیح نہیں ہے تو ہاتھ ہی سے جتنی مرتبہ ہو سکے کلمہ طیبہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ اور دوسری چیز استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو چھوٹا جو استغفار ہے، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا عمل ہے، پہلا کلمہ طیبہ جتنا ہو سکے پڑھتے رہے، اور دوسرا استغفار استغفر اللہ، اور تیسرا اللہ سے جنت کو مانگا کریں۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، جنت تو ہمارے لیے سج کر سور کر بالکل تیار ہو کر اپنی باہیں پھیلا کر کھڑی ہوئی ہے، اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کر رہی ہیں، اے اللہ تو اپنے بندوں میں وہ جوڑے جو ہمارے مناسب ہیں ان کو منتخب فرما، تاکہ ان کی آنکھیں ہمارے ذریعے سے ٹھنڈی ہو جائیں اور ہماری آنکھیں ان کے ذریعے سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ سب استقبال میں کھڑی ہوئی، تو اللہ سے جنت کو خوب مانگا کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزوں کے لیے آسان عربی ایک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ یہ 4 جملے میں چاروں چیزیں آ گئی، جس کو یاد ہے وہ اہتمام کرے، یاد نہیں ہے کارڈوں میں بھی آپ کو رمضان کے جو کارڈ بٹے ہوئے ہیں ان میں بھی یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اس کی کثرت سے پابندی کرے، جتنا ہو سکے خود پڑھے، عورتوں سے اپنی بیوی بچوں سے سب کو پڑھوائیں، تو اس کا بھی خوب اہتمام کریں۔ صدقہ خیرات جتنا ہو سکے اس کا بھی خوب اہتمام کریں، نوافل اور خاص کر تہجد کا خوب اہتمام کریں، کم از کم 4 رکعت تو ضرور پڑھیں، اگر اللہ توفیق دے تو 8 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مقدس مہینے کی ساری سعادتیں برکتیں رحمتیں اللہ تعالی ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے خاندان والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا